بڑی نعمت اور دولت. آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتے. میں اکثر کہتا ہوں موبائل دینا تو دور کی بات، ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتے. تو علم یہ اللہ کی ذاتی صفت، قرآن اللہ کا ذاتی کلام. حدیث میں آتا ہے قرآن اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے. اللہ بھی اپنی ذاتی صفت ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا. یہ علماء اور حفاظ و قراء یہ اس قافلے کے افراد ہیں جن کو رب محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اگر ہم انہیں محبت سے دیکھیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں مال و دولت ہے. مال، آج کے نوجوان کی سوچ یہ کہ مال ہے تو سب کچھ ہے. یہ سوچ اتنی خطرناک ہے کہ بندے کو رب سے توڑ دیتی ہے. رب ہے تو سب کچھ ہے، مال ہے اور بہت کچھ نہیں. آپ مال کے ذریعے سے اینک بنوا سکتے ہیں، پینا ہی نہیں لے سکتے. کتاب خرید سکتے ہیں، علم نہیں حاصل کر سکتے. مال کے ذریعے سے نرم گرم بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتے. دوائی خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی اگر اللہ نہ دے. مال کے ذریعے سے آپ خضاب تو خرید لوگے لیکن جوانی نہیں خرید سکتے. مال کسی کی خوشامد کا ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن دلی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تو مال ہے اور بہت کچھ نہیں. علم اللہ کی بہت بڑی دولت. اور دوسری بات، یہی علم انسان کی عزت کا ذریعہ. میں بالکل مختصر کر کے اپنے بات کو کر رہا ہوں چونکہ پروگرام ماشاءاللہ طویل ہے، آگے چلنا ہے. آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ بنے تو علم کی بدولت بنے. سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہی اور شان و شوکت عطا کی گئی، علم کی بدولت عطا کی گئی کہ وہ ہر حیوان، چرند پرند، ہر ایک کی اس بولی کے جاننے کا علم رکھتے تھے. یوسف علیہ السلام قید و بند سے نکل کے تخت شاہی پہ آئے، اپنے علم کی بدولت آئے. آپ کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، وہی ذریعہ بنا اور آپ جیل قید و بند سے نکل کے تخت شاہی پہ بیٹھ گئے. خضر علیہ السلام جن کے بارے میں اختلاف ہے، نبی تھے یا وقت کے ولی تھے. ولی ہونے کے باوجود علم کی بدولت وقت کے نبی کے استاد بن گئے. اس لیے علم کو معمولی نہ سمجھنا، بہت بڑی دولت. اس لیے علماء سے محبت کریں، ان سے تعلق جوڑیں، ان کے قریب آئیں. معلوم ہے اللہ نے کتنی مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوگا کہ اتنی بڑی اپنی ذاتی صفت انہیں منتقل کر دی. دوسری چیز کے ساتھ ہے عمل. جیسے چراغ بغیر جلائے روشنی نہیں دیتا، علم بھی بغیر عمل کی روشنی نہیں دیتا. علم دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عمل کا کھل جائے تو داخل. عمل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، علم کا دروازہ کھل کے داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کے ساتھ ہے اخلاص. علم، عمل اور اخلاص. جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس سے ایک طاقت اور پاور بنتی ہے جس کی بنیاد پہ پوری کائنات مسخر ہو جاتی ہے. ہے تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا. آگ، پانی، مٹی، ہوا تابع تھی، اس لیے کہ ان کے پاس علم، عمل اور اخلاص کی طاقت تھی. پانی آپ کے تابع، ہوا آپ کے تابع، زمین مٹی آپ کے تابع، آگ آپ کے تابع. اگر علم کے ساتھ عمل اور اخلاص بھی حاصل ہو گیا پھر کائنات میں آپ کے لیے اللہ مسخر کر دے گا. اور ایک بات یاد رکھنا،
ان تینوں چیزوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے۔ دو الفاظ ہیں نا روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، قابلیت اور قبولیت۔ قابلیت تو ظاہری ہونا، ظاہری صفت، ظاہری کمال کو کہتے ہیں۔ علم کا حاصل ہونا یہ قابلیت ہے۔ اچھا خطیب بننا قابلیت ہے، اچھا قاری بننا قابلیت ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے قبولیت ہے، جو انسان کے اخلاص، للہیت، ان عوامل کے ذریعے سے یہ اللہ کے ہاں قبولیت پا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کی مثالیں بیان فرمائی۔ قابلیت ہے لیکن قبولیت نہیں۔ ابلیس کے پاس قابلیت اتنی تھی، چپے چپے پہ سجدہ کر کے طاؤس الملائکہ کا لقب پا گیا کہ یہ فرشتوں کا مور ہے، لیکن قبولیت نہ پا سکا۔ رب نے کہہ دیا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے در سے مردود۔ اگر اللہ نے مجھے علم کی دولت دی ہے تو ہم ان چیزوں کو جمع کریں۔ انسان ہی کسی معاشرے کے افراد ہیں، نہ نبی ہے نہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے توبے کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ کمزوری کے شکار ہیں، سچی توبہ کرنے رب سے رب معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدل دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرعون کو قابلیت تو ملی، ایسی قابلیت تھی کہ اس نے اپنے قوم کے بچوں کا قتل عام بھی کیا، لیکن وہ قوم اس کے تخت کو پلٹ نہ سکی، ایسی گرفت تھی، لیکن قبولیت نہ پا سکا۔ اللہ نے اسے آج تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ قابلیت کے ساتھ ہم نے قبولیت کی فکر کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، یہ قابلیت تعمیر کی خانہ کعبہ کی۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا فکر لائق ہوئی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ کام تیرے توفیق سے کرتے ہیں، لیکن تو اب اسے قبول بھی فرما لیں۔ اللہ نے علم کی دولت دی ہے تو ہم قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کی فکر کیا کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا، جیسے ابلیس کے ساتھ۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت اور نعمت ہے۔ اگر تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، علم، عمل اور اخلاص، میں باکردار بن جاؤں۔ باکردار، اور جو باکردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسی پرواز عطا کرتا ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار تھے، نہ حسن جمال تھا، نہ حسب و نسب۔ غلام در غلام، نسلی غلام بکتے ہوئے آ رہے ہیں، نہ مال و دولت ہے، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی مقام ہے، بظاہر قابلیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ یہی بلال چلتا تو مکہ کے گلیوں میں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ قبولیت کے اثرات ہیں۔ عام طور پہ ہم علم حاصل کر کے تھوڑا بے فکر ہو جاتا ہے، نہیں، یہ ہماری آپ کی ایک ذمہ داری۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کی فکر کرتے رہیں اور کوشش بھی کریں، رب سے مانگیں، باکردار بن جائیں گے۔ اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ باکردار ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان باکردار تھا تو اس کے اثرات پتہ کیا تھے؟ ایک یہودی مالک مکان اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، پوسٹ لگوا دی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے، ایک پارٹی سے بات چل پڑی تو اس نے کہا بھائی میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل وصول کروں گا۔ پارٹی نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، جو آپ کی قیمت بنتی ہے ہم آپ کو دے دیں، تو میں ڈبل لوں گا۔ اصرار کیا، تم نے پوچھا پھر وجہ کیا؟ اس یہودی نے بڑا عجیب جواب دیا،
کہنے لگا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے. اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. جب مسلمان باکردار تھا تو پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. آج ہم اور آپ کردار سے گرے، مغرب میں مسلمان کے پڑوس میں کوئی مکان لینے کے لیے تیار نہیں. حقیقت ہے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مغرب ممالک میں اسلام ہے، مسلمان نہیں. ہمارے ہاں مسلمان ہے، اسلام نہیں. ہمارے نبی کی تعلیمات انہوں نے اپنائی ہیں، ان کی عملی زندگی میں بالکل واضح حصی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے دنیاوی ترقی حاصل کر گئے. اگر میں اور آپ اپنے نبی کے طریقے اپنا لوں گا تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عزتیں مل جائیں گی. لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں حاصل. اللہ نے اگر مجھے علم کی دولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا. ٹھیک ہے آج تک ہم اور آپ غفلت کے شکار رہے. اگر آج بھی میں اور آپ سچی توبہ کر کے ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد میں اور آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا. علماء کی بنیادی طور پہ یہی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس پہ وہ محنت کریں، ان کے عقائد اور ان کے اعمال. اعمال میں صرف عبادات نہیں ہے، معاملات بہت بڑا حصہ ہے. معاملات آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں آپ کسی دکاندار سے چیز لے کے پوڑی سے نیچے اتریں اور آپ کو پسند نہ یا ارادہ بدلا، آپ کہیں یہ واپس کر دیں، نہیں کرے گا واپس. اس کی آنکھیں یہاں کی بجائے ادھر آ جائیں گی. تو نے تو میرے سے خریدا ہی نہیں، سام کر جائے گا. گھر جا کے واپس آ تو تصور ہی نہیں کہ واپس آئے. غیر مسلم کے ہاں انہوں نے اپنے بڑے بڑے اسٹوروں میں باقاعدہ ریٹرن ونڈوز بنائی ہوئی، پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ نے خریدی ہے 6 مہینے بعد بھی آپ واپس کرنا چاہتے اس ونڈو پہ چلے جاؤ، وہ واپس ہو جائے گی. قیمت لے لو یا اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لو. تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ ان کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ. صحابہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو شخص تجارت کرتے ہوئے ایک چیز فروخت کرنے کے بعد واپس لے لیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ سننا تھا. مجمع سے ایک صحابی رسول اٹھے تیزی کے ساتھ گھر کی طرف چل دیے. ساتھی کہنے لگے ہمیں تعجب ہوا کہ اچانک اٹھ کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ بنا. وہاں جا کے انہوں نے لکڑی کے پٹھے اکٹھے کیے، اس سے ایک کھوکا بنایا، گھر کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی کچھ چیزیں سامان لا کے رکھ دیا، دکاندار بن کے بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا پتہ نہیں سے کیا ہوا، اچانک دکاندار بن گئے. آہستہ آہستہ محلے والوں کی ضرورت وابستہ ہونے لگی. اللہ کی شان 6 مہینے گزرے. ایک بڑی آئی، بیٹا یہ چیز لے کے گئی تھی لیکن اب میری ضرورت پہ پوری نہیں ہوتا رہی، آپ ضرورت نہیں رہی، واپس کر لو گے؟ اماں میں تو بیٹھا ہی اسی لیے تھا، میں دکاندار نہیں ہوں، نہ مجھے شوق تھا نہ مجھے تجربہ ہے، میں بیٹھا ہی اسی لیے تھا. کوئی گاہک چیز واپس لے کے آئے، میں واپس کر کے محبوب کے فرمان کے مطابق میں جنت کی ضمانت حاصل کر سکوں. چیز واپس لی، دکان بند کر چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن دکان بند ہے. محلے والوں کی ضرورت وابستہ تھی، انہوں نے دیکھا دکان ہی بند، پتہ نہیں کیا بنا. ساتھیوں نے سوچا بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں، پتہ کریں تو گھر میں موجود. بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے تو محبوب پیغمبر سے ضمانت سنی تھی، وہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تھا. الحمدللہ 6 مہینے بعد مجھے حاصل ہو گئی ہے، اب مجھے دکانداری کی ضرورت ہی نہیں. یہ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں. آج ان کی زندگی میں یہ چیزیں ایسی واضح نظر آتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کاش کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں صفات موجود ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاکستان آتے ہیں تو وہاں سے بوٹ خریدے، سوٹ خریدے، یہاں کے فنکشن کر کے واپس گئے، وہاں جا کے پھر واپس گئے. اگر یہ غلط بات ہے، یعنی اس نیت سے لیے کہ واپس تو ہو جائے گی پھر آ کے واپس کر. کسی نے پوچھا بھائی تم جس طرح واپس کر لیتے ہو، 6 مہینے بعد واپس کر لیتے ہو، مہینے 2 مہینے بعد واپس کر لیتے ہو، نقصان نہیں ہوتا؟ اگر نقصان نہیں ہوتا ہمیں فائدہ ہے. جس اسٹور پہ ریٹرن ونڈوز ہوتی ہیں وہاں گاہک زیادہ آتا ہے، واپس کرنے والے 2-3% ہوتے ہیں.
لیکن خریدار ہمارے 100% بڑھ جاتے ہیں، ہمیں تو اس میں فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اس میں یقیناً دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، لیکن انہوں نے اپنایا دنیا کا فائدہ حاصل کر لیا، میں اپنا لوں گا دنیا اور آخرت دونوں کے جہانوں کے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ پر علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام پہ محنت کریں، انہیں آگاہی دیں۔ کم از کم اگر ہم جمعے ہی باقاعدہ تیاری کر کے جمعے کی گفتگو کریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی اس کا فائدہ ہوگا۔ ان کے عقیدے پہ اور ان کے اعمال اور کردار پہ۔ مسلمان اگر با کردار بن گیا تو دنیا اور آخرت کی عزت پا جائے۔ بنیادی طور پہ علماء اور قراء کی ذمہ داری۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، باہر ایک ساتھی نے مجھے بتایا تھا، جب پاکستان میں ہمارے عزیز سے ایک بچہ قاری صاحب کا پڑھتا تھا، اس نے کچھ شرارت کی ہوگی، قاری صاحب تک شکایت پہنچ گئی، اسے بلا لیا، قاری صاحب غصے ہوئے، اس نے کہا بتا تو نے یہ شرارت کی ہے، وہ خاموش، 2-4 دفعہ پوچھا، وہ خاموش، ڈر کے مارے خاموش بیٹھا ہے۔ قاری صاحب نے کہا بتا نہیں 30 ڈنڈے لگاؤں، پھر خاموش، پھر آخر کہا قاری صاحب نے کہا دیکھ اگر تو سچ بتا دے گا نا 30 ڈنڈوں سے بچ جائے گا، نہیں ماروں گا تجھے۔ جب یہ بات کہی تو اس بچے نے سچ بتا دے کہ ہاں یہ شرارت میں نے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب قاری صاحب نہ مارتے تاکہ اسے سچائی کا فائدہ اسے پتہ چلتا۔ سچ کہنے کے بعد قاری صاحب نے اس کے 30 ڈنڈے لگائے۔ اب باہر جو مسلمان وہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ یہ بچہ اگر دوبارہ شرارت اس کی شکایت ہو جائے جو اس کے استاد کے سامنے اب سچ بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ سچ بولا تو 30 ڈنڈے کھاؤں گا، اس سے اچھا ہے کہ میں جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لوں۔ اب یہ ذمہ دار اس کا کون ہے؟ اساتذہ، میں اور آپ۔ ہم نے بچے کے ذہن کو بدلا ہے۔ اور آپ حقیقت مانیں، امریکہ جیسے ملک میں وہاں ایک بچہ پوچھتا ہے میرے سے یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، زمین سے پاؤں نکل گئی، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ یا ہم تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ بچہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جائے، جب بچے نے سچ بولا تو 30 ڈنڈے لگا دیے، اب آئندہ یقیناً وہ کبھی سچ نہیں بولے گا۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی تربیت، بڑوں کے اعمال اور اخلاق اور ان کے عقائد کی تربیت۔ اس کو اگر ہم ٹارگٹ بنا کے چلیں گے، یقیناً اس کا فائدہ ہم اور آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی ذکی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو، جو وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی اصلاح اور تربیت کے لیے پروگرام رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور یہ ان کا ایک بنیادی قدم ہے جو یہ پروگرام انہوں نے رکھا ہے جس عنوان کی مطابق۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ میں با کردار بنوں گا تو یقین میرے نمازی با کردار بنے گے، میرے شاگرد با کردار بنے گے۔ بہرحال لمبی چوڑی بیان نہیں کرنا تھا، میں نے یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رہی بات یہ کہ دستار بندی کی جو اشتہار میں ہے، یہ دستار بندی جو ہوتی ہے یہ اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے اعتماد کا اظہار۔ 80 کا تو کنزی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ فراغت کے بعد بھی دستار بندی ہوتی ہے، وہ اساتذہ کا اعتماد ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہے اب یہ ذمہ داری تمہارے پہ ہے، بڑوں نے اعتماد کیا ہے تو تم بھی اس اعتماد پہ پورا ہوتا۔ تو ہم اگر اپنے اپنے مساجد میں امام اور خطیب ہے تو ہم اپنے نمازی کو ٹارگٹ بنائیں، ان پہ میں نے محنت کرنی ہے، درس کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے۔ جب ان پہ محنت کروں گا تو اس کے اثرات پورے علاقے پہ پھیلیں گے، پورے علاقے میں اس کا اثر محسوس کروں گا۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔